اللہ کی قسم اس پر تو اللہ کا یہ نکلنے والے جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اس لیے کہ بزرگوں ان نکلنے والوں کی کمائی کا سیزن شروع ہو گیا اور یہ اللہ کی نگاہ میں ایسے قیمتی ہے. ان کا ایک سبحان اللہ اس کا ثواب 7 لاکھ سبحان اللہ کے برابر ہے. ان کی ایک نیکی اللہ کے راستے کی 7 لاکھ کے بھاؤ میں جاتی ہے. بزرگوں یہ ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی, یہی نماز آدمی اپنے مقام پر پڑھتا, اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتا, اس کو کیا ملتا؟ ایک نماز کا ثواب مل جاتا, ایک فریضہ اس کا ادا ہو جاتا. یہی نماز بزرگوں کوئی نکل کر اپنے شہر کی ایسی جامع بڑی مسجد جس میں بڑی تعداد میں مجمع جمع ہوتا ہو, یہ ادا کرتا, اس کو ایک نماز کا ثواب 50 نماز کے برابر ہے. یہی نماز کوئی مسجد نبوی میں پڑھتا, مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, تو وہاں کی ایک نیکی کا بھاؤ 50,000. اللہ کے راستے کی ایک نماز, مسجد کی مدینہ منورہ کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر. اور یہی نماز کوئی بیت اللہ میں پڑھتا ہے, حرم محترم میں, خانہ کعبہ میں, اللہ کے گھر میں, مکہ مکرمہ میں, اس کو ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر. اور یہی نماز بزرگوں کوئی اللہ کے راستے میں نکل کر پڑھتا ہے, اس کو ایک نماز کا ثواب 7 لاکھ نماز کے برابر. اللہ فرما رہے ہیں اے ہمارے بندو, ایک نیکی ہمارے پاس لے کر آؤ گے نا, ہم 10 کے برابر اس کا بھاؤ بڑھا کر تم کو دیں گے. ایک نیکی پر 10 نیکی کا ثواب. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, ایک پر 10. اور اللہ فرماتے ہمارے بندو, ہم جس کے لیے چاہتے ہیں نا اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں, اس کے اخلاص کی بنیاد پر ثواب بڑھ جاتا ہے, بھاؤ بڑھ جاتا ہے, قیمت بڑھ جاتی ہے. اب بزرگوں 1 پر 10 اور پھر 7 لاکھ, اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے اپنے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے. اب اس کا حساب کرنے بیٹھو گے نا کہ اللہ ایک نیکی پر اللہ کے راستے کی, اپنے راستے کی, میرے کو تم کو کتنا دے گا, اللہ کی قسم یہ ہمارے تمہارے دنیا کے بنے بنائے یہ کیلکولیٹر ہے نا, سب فیل ہو جائے گی. اللہ اتنا دے گا اس محنت کے کرنے والے. یہ تو وہ مبارک محنت ہے بزرگوں. آپ اندازہ لگائیے, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی, اس کی تشکیل ہوئی, شب جمعہ میں جماعت بنی, اور یہ بات طے ہوئی کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد یہ جماعت روانہ ہو جائے. چنانچہ جمعہ کا دن آیا. جس جماعت کی روانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائی تھی, جس کی تشکیل ہوئی, توقع ہو چکا تھا, وہ جماعت جمعہ کے دن فجر کے بعد روانہ ہو گئی. اس نکلنے والی جماعت میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے سوچا آج جمعہ کا مبارک دن ہے, سرکار کی مسجد, سرکار مدینہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں کوئی ایک نماز پڑھے تو اس کو 50,000 نماز کا ثواب, جیسے بھی آپ نے سنا. اور پھر نماز جمعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے, خطبہ جمعہ بھی آپ ہی کا ہوگا. انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ ادا کر لوں, آپ کا خطبہ سن لوں. اور ذہن میں یہ بات تھی, میرے پاس تیز رفتار سواری ہے, میری جو اونٹنی ہے بہت تیز چلتی ہے, اگر میں جمعہ پڑھ کر بھی نکلتا ہوں تو میرے جو ساتھی صبح فجر کے بعد روانہ ہوئے, شام تک وہ اپنے ساتھیوں سے جا کر مل لوں گا. اور کوئی غرض نہیں تھی ٹھہرنے کی, نہ کسی سے کچھ لینا, نہ کسی کو کچھ دینا, نہ کسی سے کوئی ملاقات, کوئی کام نہیں. بس ذہن میں یہ بات تھی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ ادا کروں, اس لیے کہ جانتے تھے ہو سکتا ہے یہ جمعہ زندگی کا آخری جمعہ ہو, اس کے بعد دوبارہ کیا گارنٹی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ کی ادا کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں, اس کی کیا گارنٹی. ممکن ہے یہی جو پھر بزرگوں یہ جانے والے اللہ کے راستے میں صحابہ کرام, یہ ان کے اپنے اندر کا ایک داعیہ ہوتا تھا کہ جہاں کی ہماری تشکیل ہوئی ہے, جہاں ہم کو بھیجا جا رہا ہے, جس رخ پر ہماری جماعت جا کر کام کرے گی, یا یہ کہ وہاں پر پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں زندہ ہو جائے. اور اگر یہ چیز وہاں پر قابو میں نہ آئے تو پھر وہاں ہماری قبر وجود میں آوے. ان کی تشکیل یہ ہوتی تھی, چلے 4 مہینے کی تشکیل نہیں تھی وہاں تو زندگی کی تشکیل تھی کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اللہ کا دین زندہ ہو جائے, اور یہ نہ ہو تو پھر وہاں پر ہماری قبر بنی, اور پھر وہاں تو ہمارا تو یہ حال ہے بزرگوں. ابھی تو ہم نے شری بٹالین چھوڑا بھی نہیں, ابھی تو بیٹھے کیل کے اندر ہی, اور اس کی جماعت کو رخ بن گیا انڈونیشیا کا, تھائی لینڈ کا, IPB کا, نیوزی لینڈ کا, آسٹریلیا کا. یہ ابھی گیا بھی نہیں ہے, یہ بیٹھا ہے تو اس کے پاس 2 ٹکٹ ہوتے ہیں, ایک روانگی کا, اس کے ساتھ میں ایک واپسی کا ٹکٹ ہوتا ہے, ابھی گیا بھی نہیں. اور وہاں تو یہ اندر داعیہ تھا, ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں تو اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے, اور یہ نہیں ہو سکا تو ہماری قبر وجود میں آئے گی. وہاں پر آپ نگاہ ڈالو, بے شمار صحابہ کی قبریں آپ کو اللہ کے راستے میں ملے گی, کیونکہ مقصد انہوں نے اللہ کے دین کو بنایا تھا, دین کی محنت کو بنایا تھا. تو بہرحال یہ جماعت تو ہو گئی روانہ.
اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے ارادے سے ٹھہر گئے. اب جمعہ کا وقت آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے. آپ کا ممبر پر تشریف فرما ہونا ہی تھا کہ نگاہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑی. آپ کا نگاہ پڑا تو آپ نے پوچھا ارے عبداللہ تم یہاں کیسے؟ عبداللہ تم گئے نہیں؟ تمہاری ترتیب بن چکی تھی، تمہارا تفقد ہو چکا تھا اور تمہارا تو رخ بھی طے ہو گیا، تمہاری جماعت تو شاید روانہ ہو گئی. عبداللہ تم یہاں کیسے؟ تم گئے نہیں؟ عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جماعت روانہ ہو گئی فجر کے بعد. میں نے یہ خیال کیا آج جمعہ کا مبارک دن ہے، پھر آپ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر، خطبہ جمعہ آپ کا، نماز جمعہ بھی آپ پڑھائیں گے. اللہ کے نبی میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے پیچھے نماز جمعہ ادا کر دوں. اور پھر اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو بہت تیز سواری، تیز چلنے والی ہے میری اونٹنی، اگر میں جمعہ پڑھ کے بھی نکلتا ہوں میرے جو ساتھی صبح فجر کے بعد روانہ ہوئے شام تک میں اپنے ساتھیوں سے جا کر مل لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے پوچھا ارے عبداللہ کتنا ٹھہرے؟ اللہ کے نبی آدھا دن. میری جو جماعت تھی، میرے جو ساتھی تھے وہ فجر کے بعد روانہ ہوئے، میں دوپہر میں روانہ ہو رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ آدھے دن کی تاخیر نہیں ہوئی، بلکہ جو تمہارے ساتھی آگے نکلے ہیں نا ان سے تم 500 سال بعد میں جنت میں جاؤ گے. عبداللہ تم تو 500 سال پیچھے رہ گئے. اور بعض روایت میں آتا ہے اے عبداللہ اگر تم ساری دنیا بھی صدقہ کر دو نا تو اپنے ان ساتھیوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر اللہ نے ان کو پہنچایا ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ عبداللہ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا اتنا فاصلہ پہ تم دوری میں آ گئے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تشریح کی مدینے میں، اور سارا مدینہ کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی ہم تیار، ہم اس لیے کہ وہاں ایسی تشکیل تھوڑی تھی بزرگوں 2 گھنٹہ بات کرو بات سمجھاؤ. اب پوچھو بھائی بتاؤ کون تیار ہے تو آدمی سوچتا ہے بگلے جھانکتا ہے یار میں چلا گیا تو میری بیوی کا کیا، میرے بچے کا کیا، بڑی مشکل سے نوکری ملی ہے وہ تو چلی جائے گی، اور جو 10,000 رنگٹ مہینے میں جمع ہوتے ہیں وہ تو اپنا تو دیوالیہ نکل جائے گا. آدمی سوچتا ہے اور تیار نہیں ہوتا. اور وہاں اللہ کے نبی نے تشکیل کی تو صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس تشکیل پہ چلے جائیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ وہ فرق اتنا ہے، وہ اللہ کے دین کے حریص تھے، ہم دنیا کے حریص ہیں، دنیا کے ہم لالچ والے ہیں. ان کے دل میں آخرت کی لالچ تھی، اعمال کا شوق تھا ان کے دلوں میں. تو پوچھا ہم کو کیا ملے گا اس پر؟ حضور نے فرمایا اللہ تم کو جنت دے گا. اب کیا بزرگ، نام سنتے ہی سارا مجمع کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی میں تیار میں تیار میں تیار. ہر ایک نے اپنے کو پیش کر دیا، اس لیے کہ جنت کی قیمت کا علم تھا ان کو. ہم دنیا کا بھاؤ جانتے، چاول کا کیا بھاؤ ہے، تیل کا کیا بھاؤ ہے، گھی کا کیا بھاؤ ہے، شکر کا کیا بھاؤ ہے، کپڑے کا کیا بھاؤ ہے، سامان کا، ہم اس کو جانتے. اور صحابہ اعمال کے بھاؤ کو جانتے تھے. ان کے دلوں میں اعمال کی قیمت تھی.